اور یہ ادارہ خاص طور پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا مہمان کے سامنے تو بڑی مسرت بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ اس 3 سالہ مدت کے اندر ماشاءاللہ یہ 5 منزلہ 6 منزلہ عمارت پوری تیاری کے ساتھ کھڑی ہو کر کے قوم و ملت کی خدمات کے لیے تیار ہے ماشاء. اس لیے خاص طور پر ہم مہمان گرامی قدر سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ادارے کے لیے خاص طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعمیری اعتبار سے تو جو کام ہونا تھا ہو گیا, اب تعلیمی یا تربیتی اعتبار سے خاص طور پر دعا فرمائے کہ یہ ادارہ اس علاقے کے لیے ایک کیا کہتے ہیں ایک مثالی اور معیاری بن جائے. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم کوئی جماعت کسی اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوتی اس کا مقصد اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے, اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا ہے, اس کا مقصد کچھ اور نہیں صرف اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے, خاص عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے اس درسگاہ میں آپ کو مجتمع فرمایا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس درسگاہ میں آنے کی آپ کی جو نیت رہی ہے اس نیت کو درست کر لیجیے. تصحیح نیت کہ ہمارے یہاں بڑی اہمیت ہے. نیت المؤمن خیر من عمل, ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جس مقصد سے جس غرض سے آپ یہاں پر آئے ہیں وہی غرض آپ کو حاصل ہوگی, آپ کا وہی نظم پورا ہوگا, وہی مقصد حاصل ہوگا. ایک طالب علم کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا کہ لوگ ہمیں حافظ کریں, لوگ ہمیں قاری صاحب کہیں؟ نہیں. ایک طالب علم کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو سب سے پہلے آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں. ہم یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بابت فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ تقریباً تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتیں جیسی ہوں گی ویسے ہی ثمرات حاصل ہوں گے. اگر کسی شخص کی نیت اللہ اور اس کے رسول کو پانے کی ہے, اس کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, اپنے بال بچوں کو چھوڑا, تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی. اگر کسی نے ہجرت کا یہ مبارک سفر دنیا کے لیے کیا یا کسی عورت کو پانے کے لیے کیا تو دنیا اسے مل جائے گی اور عورت اسے مل جائے گی, اس سے نکاح کر لے گا. آدمی جس مقصد سے ہجرت کرتا ہے وہ مقصد اسے حاصل ہو جاتا ہے. اگر ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو ہمیں اللہ کی رضا مل جائے گی. اس لیے ایک طالب علم کا سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کتاب مقدس کو پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے یہ کلام مجید. یہ اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے. کلام باری جسے رب العالمین نے خود تلاوت فرمایا, رب العالمین کی زبان سے ان کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہم تک پہنچا. ہمارا کام یہ ہے
اس قرآن مقدس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن پاک کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے آپ وضو کر لیں، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ صرف ظاہر پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ باطن کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ مطہرون سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے پاک ہیں۔ ہمیں بھی اپنے باطن کو پاک بنانا پڑے گا۔ اپنی آنکھوں کو پاک بنائیے کہ آنکھ غلط جگہ نہ اٹھے۔ اپنی زبان کو پاک بنائیے کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے، چغلی کی باتیں نہ ہو، گالی گلوچ کی باتیں نہ ہو، ہماری زبان سچی ہو، صاف ستھری ہو، اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے والی ہو۔ ہمارے کان میں صحیح باتیں پڑے، ہمارا کان اچھی باتوں کو قبول کرنے والا بن جائے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت کریں، اس لیے کہ آپ آج نہیں کل اللہ کی پاک کتاب کے امین بن جائیں گے۔ اللہ کی پاک کتاب آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ بڑا انعام ہوگا اور بڑا اعزاز ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کتاب کے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نگہبانی بھی کرتے رہیں، کہیں بھٹک نہ جائیں، موبائل کی دنیا میں پڑ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور کسی لایانی کام میں مصروف ہو کر اپنی اس مبارک زندگی کو ضائع نہ کریں۔ یہاں جتنے سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، خواہ وہ 5 سال ہو، 8 سال ہو، 7 سال، جو بھی آپ کو وقت ملا ہے، ایک ایک لمحے کی قدر جانے، غنیمت جانے۔ ہماری ہر سانس گنی ہوئی ہے۔ طالب علمانہ زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے۔ کب ہم طالب علم تھے اور کب اس زندگی سے نکل گئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ آپ جو کتاب اللہ کے حافظ بن رہے ہیں، اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے، سبق پختہ یاد کریں، پورے سبق میں کبھی ایک غلطی بھی نہ ہو، اس کا خاص اہتمام کریں، مخارج اور صفات کی خوب رعایت کریں، سبق 12 روزانہ سنائیں۔ اگر آپ 10 پارے کے حافظ ہو چکے ہیں تو کم از کم 1 پارہ روزانہ امختہ سنائیں، اور 20 پارے کے حافظ ہو گئے تو 2 پارہ امختہ سنائیں، اور 30 پارے کے حافظ بن گئے تو 3 پارے پابندی کے سنائیں گے، پابندی کے ساتھ سنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کو محفوظ رہے گا۔ وقت بہت کم ہے اور میں سمجھتا ہوں میں نے لمبی گفتگو کر لیا۔ یہ قرآن تو اللہ خود عطا فرما دیں گے آپ کو انشاءاللہ، بس میرا جذبہ ہو کہ مجھے یہ قرآن لینا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، یہ قرآن اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں خود جمع فرما دیں گے، اور اس قرآن کو آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ جاری فرما دیں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ یہ قرآن پڑھنے لگیں گے اور اس قرآن کی تفسیر اور توضیح بھی آپ کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بے حد قبول فرمائے۔ اس ادارے کو دیکھ کر واقعی مجھے حیرت ہوئی، یہاں کے منتظمین، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی اعلیٰ ظرفی کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، بچوں کو قبول فرمائے، اور خوب سے خوب ترقیات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.